بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی بعد صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد مسئلہ بتاتے ہیں کہ کلام اس کے اندر مشہور ہے، یعنی کتبوں میں جب بعد آتا ہے تو اس پر یہ مبنی پر ضم ہے اور اس کا مضاف لہ محذوف منوی ہے، اس کی مضاف لہ کے اعتبار سے 3 صورتیں ہوتی ہیں بھئی یہ ساری بات بھی مشہور ہے۔ والذی یفیدہ، وہ شے جو فائدہ دیتی اس کا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثنی کرنا اپنے خطبہ میں اور اپنے مرسلات میں، یہ بات فائدہ دیتی ہے سنیت الاتیان بہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں اپنے خطوط میں حمد و ثنا کے بعد سرکار لکھواتے تھے، بولتے تھے اما بعد، کیا اما بعد، تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ یہ سنت ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ سنت، جو کام سرکار نے کیا وہ سنت ہے، لیکن بے صیغت اما بعد، کہ آقا حضور اکثر اما بعد استعمال کرتے ہیں۔ کیا اما بعد، یہاں صرف بعد ہے، اما کو نہیں ہے۔ جزمی بات یہ ہے کہ قول ان کا و بعد واسطے ادا کرنے اس کے معنی اما بعد قائم ہے مقام اس کے مندوب کی تحصیل میں، اور تحقیق عام ہو گئی ہے تعبیر اس کے ساتھ ہے تو اما بعد، لیکن صرف بعد بول کر لکھ کر مراد اما بعد لیتے ہیں، لہذا اس سے بھی ندب سنت ادا ہو گئی۔ تو لہذا خطبوں میں حمد و ثناء کے بعد اما بعد، کوئی کتاب لکھیں تو اس میں بھی خطبے کے بعد اما بعد یہ استعمال ہوتا ہے، بات ختم۔ فَيَقُولُ الْعَبْدُ الذَّلِيلُ، جی عبد یہ شخص کے اشرف اوصاف میں سے ہے۔ عبد بندہ ہونا، جی بندے دا معنی آکڑ خان نہیں ہوندا، بندے دا معنی عاجز ہونا، بندگی بندگی اللہ دے سامنے چکنے دا نام ہے، خشیت، خضوع، خشوع، عاجزی، اور یہ صفت احب ہے، احب اوصافہ الیہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے بھی گل گزری، بوجہ ہونے صفت کے احب اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف، اور تحقیق یہ بات گزر گئی کہ اللہ تعالیٰ نے خاص مقام پر بے عبدی ہی فرمایا۔ تو جو سرکار کو یہ صفت بڑی پسند ہے، ہم عاشق رسول ہو کر تکبر کو پسند کرتے ہیں کہ مینوں ساری دنیا جانے، میری گڈی قیمتی ہوئے، میرے کپڑے قیمتی ہون، میری پگ انجی تے ستارے لگے ہون، سارے کوئی میری پگ نو ویکھن، کوئی میری جتی نو ویکھن، تاکہ میرے معاملات نو کوئی نہ ویکھے، انے بن کے رہن تے چمی چٹی جان، تو جیسی عاشق رسول ہاں۔ اے شہرت اے بڑا پیڑا بت ہے۔ کون؟ بڑا پیڑا بت ہے، یہ جنہاں نے چمڑے نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے، خدا نے قسم۔ افوا ربہ الجلیل، او پس کہتا ہے بندہ ذلیل عاجز، جو کہ الراجی امید کرنے والا ہے اپنے رب جلیل کی معافی کی۔ العفو، جی عفو کی ہمدے ہیں، یا اللہ میں نو معاف کر دے، ایک ہی شے۔ الصفح و ترک عقوبت المستحق والمحو، سنیں جی،
کہ بھئی عذاب دا جڑا مستحق ہو چکا ہے انہوں عذاب نہ دینا، ان دے نامہ اعمال وچوں کرتوت سارے مٹا دینے کہ قیامت نو پیش نہ ہو، نامہ اعمال آوے تے وچ او گند نہ ہوگے، یہ بے معافی، یہ بے عفو۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات والمحو امحا، اے اطیب المال نو بھی کہندے نے، کون؟ عفو۔ خیار الشے نو بھی کہندے نے، فعل اس کا متعدی بنفس ہی بھی ہوتا ہے اور متعدی باللام بھی ہوتا ہے، اور باللام وبعن کذا فی القاموس۔ عفا ہے نا جی، عفا اللہ فلانا، عفا اللہ عن فلان، عفا اللہ لفلان، یہ تینوں طرح یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں، حدیث پاک میں، سارے یہ استعمالات موجود ہیں۔ اچھا جی آگے ہے نا، اور راجی کی امید کرنے والا۔ رجا کیا ہوتا ہے؟ رجا هو الطمع فی المطلوب مع الاخذ فی الاسباب۔ اے طمع ہے، یہ سمجھایا جا رہے ہیں بے فلاں بندہ اب پڑھنے آپ آئے ہیں، آپ امید لگا رہے ہیں کہ ہم عالم بنیں، تو یہ امید کیا ہے؟ یہ ہے کہ مطلوب میں طمع، لیکن شرط ہے کہ اسباب میں شروع ہو جائے، اسباب میں شروع ہو جائے۔ تو یہ ہے کہ امید تو یہ ہے کہ اسباب میں بندہ شروع ہو جائے، اب کرے ککھ نہ، اور روزانہ تازی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، نمازوں میں سستی، غفلت پڑھنی نہیں، تازے گناہ کبیرہ، اللہ سے لڑائی، اور امید یہ ہو کہ میرا مستقبل روشن ہو، یار مینوں بھی یہ فلسفہ سمجھا دو کسے کلیاں بٹھا کے یار۔ طمع یہ ہے، رجا یہ ہے پتر جی کہ هو الطمع فی المطلوب مع الاخذ فی الاسباب، واما مع ترکہ، اور بہرحال اخذ فی الاسباب کے ترک کے ساتھ اور سرکشی غفلات پر یہ بات مذموم ہے۔ انواد نے بھی خیالی تیل چ پکوڑے تلنے، مولوی جی کی کرنے؟ خیالی تیل چ پکوڑے تلنے کے محنت نہیں تے نری غفلت ہی غفلت ہے، تے امیداں رکھنیاں کہ بڑے سونے اسی علامے بن جاواں گے، اے بات مذموم ہے جی، ایں نال ککھ بھی نہیں لبنا جی۔ آئے ہے انہیں سنیا جی گل، وَمِن کلام العارف یحییٰ بن معاذ، اور تعارف لکھے ہے ابو زکریا یحییٰ بن معاذ بن جعفر رازی الواعظ۔ اے اج دا الواعظ ہو رہے تھے، اس وقت الواعظ ہو سن۔ یہ خارج الی بلخ واقام بها مدتاً وراجع الی نیسابور ومات بها سنۃ 258۔ یہ اس زمانے دے بزرگ نے 258 جن کا مثال ہے، کنہ دا اجر دا قول دسن لگے، یہ انہاں بزرگاں جو جنہاں دے اقوال لکھے نے سارے کندے وچ تنبیہ المغترین۔ عارف یحییٰ بن معاذ کے کلام سے توجہ کرے جے، اعمال مثل سراب کے، اعمال اسی کریے بالکل بے پھکے، سراب جان دے ہو، اے دور توپ ہوئے تے ریت ہوئے تے نظر آؤں کی چلدا پہ، حالانکہ ساڈے اعمال انج دے رکھے پھکے اور دل تقوی سے خراب، اور گناہ مٹی کے ذروں کے برابر، اور تو طمع کرتا ہے کواعب الاطراب میں۔ یہ کواعب الاطراب حوروں کی تعریف ہے قرآن میں، سمجھ آئی ہے؟ طمع تو کرتا ہے کہ مجھے جنتی حوریں ملے، حالت تیری یہ ہے، بابا فرماتے ہے ہاتھ ہے ہاتھ، تو نشے والا ہو گیا بغیر شراب کے۔ قولہ الجلیل، جلیل یہ رب الجلیل اللہ کی صفت،
جلیل بمانا عظیم، پیچھے آگے ذلیل، یہ آگے جلیل، ان کے درمیان صنعت طباق ہے. کیا ہے؟ صنعت طباق یہ ہوتی ہے کہ لفظوں کا وزن ایک جیسا ہو، معنی متضاد ہوں. لفظوں کا وزن ایک جیسا، ذلیل انتہائی عاجز، جلیل انتہائی عظمت والا. تضاد ہے کہ کوئی نہیں؟ تو بندے کی شان ہے ذلیل، اللہ کی شان ہے جلیل. اچھا جی، آگے ہے حسن بن عمار بن علی، نام آگے حسن بیٹے عمار کے بن، اپنا تعارف کرایا شرح متن نہیں کرایا، یہ مراقی ہے. شرم بلالی حنفی لکھا جو شرم بے نون ساکن راو تے پیش، شرم بلالی الحنفی جی. قال المؤلف فی آخر رسالت در الکنوز، ان دا اپنا کتاب ہے کہ ھذا هو الشائع، نسبت کرنے میں یہ شرم بلالی یہ شائع ہے. اصل لفظ ہے شبرا بلولی کی، نسبت ہے کریے کی طرف جو منف العلیا عقیم المنوفیہ سواد مصر محروسیہ میں کے سامنے ہے. ہن اس علاقے دے نام نے سارے جی، جویں تے بندہ کہ جی کھڑیوڑ تے جڑا نا جی او نال کرونٹا تے پرلے پاسے جڑا نا سر جلال تے اون دے جڑے پرلے پاسے روڑے جی. تو جڑا بندہ رہے بچو دھکے بکی ہوگا کہ کی پیسہ اکٹھے کر دیتے بھی نہیں، تے گل نہیں ہو. کہا جاتا ہے اس کو شبرا بلولی، اور مشہور ہو گئی ہے نسبت اس کی طرف لفظ شرم بلالی کے ساتھ. ویسے لفظ پورا شبرا بلول ہے. قاموس کے اندر ہے کہ شبرا کا کسرا یا کسرا یہ ثلاثۃ و خمسون موضعا کلھا بمصر، یہ 53 جگہ نے جنہ ساریاں دا نام شبرا شبرا ہے مصر وچ نے. اج میں تے پتیاں نہیں 4-5 ہیگیاں، ایک نام دے کنے کنے پنڈ ہوندے نے. اچھا جی، اگاف نال سارے ملک چ کنے نے گجر خان گجرالا گوجرا گجرات تے اور پتہ نہیں کنے نے جی. اسی طرح یہ 53 ہیں اس نام کی جگہ، ساری کی ساری مصر میں. 10 شرقیہ میں ہیں، 5 مرتاحیہ میں ہیں، 6 جزیرہ قویسنا میں ہیں، 11 غربیہ میں ہیں، 7 سمنودیہ میں ہیں، 3 منوفیہ میں ہیں، 3 جزیرہ بنی نصر میں ہیں، 4 بحیرہ میں ہیں، 2 میں برمیسیس میں ہیں، 2 جیزیہ میں ہیں. یہ ان جگہ دے نام ہیں. یہ ساریاں دے نام تے کی شبرا، پھر نسبت دسنی پیندی کیڑے شبرا میں جانے. اچھا خیر، یہ تعارف کرا اس علاقے کا. اچھا جی، کہ غفر اللہ لہ ذنوبہ وستر عیوبہ، کہ اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ڈھانپ دے ان کے گناہوں کو اور پردہ ڈال دے ان کے عیبوں پر. اور دیکھو غفر اللہ ذنوبہ، غفر کی ہوندا ہے، پیچھے آیا عفو. غفر اصل غفر ہے الستر، پردہ پانا. کی کرنا؟ پردہ پانا، شے نو کج دینا. اسی سے اے جڑا سرا اتے لوہے دا پاندے نا ٹوپی خود، اونوں عربی چ مغفر کہندے نے. کی کہندے نے؟ مغفر. اس لیے کہ وہ جنگ کے وقت سر کو ڈھانپ لیتا ہے، سر کو ڈھانپ لیتا ہے. تے غفر ذنوب یہ ہے کہ سترھا بعدم المؤاخذہ بہا، کہ ان پر پردہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس پر مؤاخذہ نہ کرے کہ اے کیوں کیتئی، اے کیوں نہیں کیتا. اے بے ستر ذنوب، اے کیے ستر ذنوب، بے اللہ تعالیٰ انہوں تے مؤاخذہ نہ کرے. وقیلہ، بعض نے یہ معنی کیا ہے کہ غفر یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال سے بالکلیہ مٹا دے، بالکلیہ مٹا دے۔ ایدے دیکھو حضرت، اے جتھے بھی اسی گناہ کردے ہیں نا، ہر شے گواہ بندی ہے، ہر شے، اے بدن خود قرآن موجود ہے، ساریاں شیاں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب بندہ پکی معافی منگتا ہے نا، جس درخت تھلے، جس کمرے جس بندے دے سامنے کرتوت کیتے، اللہ تعالیٰ انہوں سب نو بھلا دیندا ہے، انہاں وچوں قیامت نو کوئی بھی خلاف نہیں بولے گا۔ تو جے معافی منگی نہیں، یہ ساری گواہیاں، یہ درخت، اٹاں، ہر چیز تہاڈے خلاف بولنی۔ اج نہیں اسی دھیان کردے کہ جڑے پکھے دی ہوا تھلے میں لمحہ پیا تے اذان آئی حی علی الصلاۃ، پرواہ نہیں کیتی، یہی پکھا کل میرے خلاف بولے گا جڑا مینوں ہوا دے رہا ہے، یہ اسی جڑا ٹھنڈی ہوا دے رہا ہے، یہ لویا کل میرے خلاف بولے گا کہ یا اللہ میں گواہ ہاں کہ اس لمحہ پیا رہا نماز کوئی نہیں پڑھی، یہ اللہ شیطان نال مصروف رہے تے یا اللہ انہیں تیری گل کوئی نہیں سنی۔ پتر ہن تانوں کون چڑھدی پئی ہے، لیکن یہ وقت آنا جے لقولی عز وجل کہ مٹانا مانا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، مٹاتے ہیں اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اور ثابت رکھتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ وعندہ الکتاب، ذنوب، معاصی، گناہ صغیرے ہوں یا یہ سارے کرتوت ہے میری توبہ، وَسَتَرَ عُیُوبَهُ، ڈھانپ دے اس کے عیب، عیوب عیب، ما یعیبہ ویشینہ، اگرچہ وہ گناہ نہ ہوں، معصیت نہیں، لیکن ایسے کم کہ جیڑا اگر کسی نو پتہ لگے تو بندہ محسوس کرے کہ لوگ کی آکھن گے یار کی ہے جی۔ اے مثال طور تے بھائی تمی تو لے کے گوڈیاں تک ایک بندہ چادر بن لوے، سروں ننگا ہوئے، اندر ستر کجے باہر جا رہے تو گناہ نہیں ہے، لیکن ہوئے بندہ شیخ الحدیث، لوگ اندر بڑی عقیدت رکھن دے، ایڈا کو لنگوٹا، سروں ننگا، پیروں ننگا بازار جائے تے عجیب جا لگنا ہے حضرت نو ہویا کی۔ اچھا جی، تے فَإِنَّ الْعَوْرَ مثلاً عیب ہے لیکن لیسا بِذَنْبٍ، پس عطف مغایرت کے لیے ہے یا عام کا عطف ہے خاص پر، گناہ ہو گئے خاص تے عیوب ہو گئے عام، گناہ بھی اور اس کے علاوہ بھی۔ بسم اللہ اگے جی، وَلَطَفَ بِهِ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ، جی اے اوصل الیہ برہ و احسانہ، کہ پہنچائے اللہ تعالیٰ اس تک بر اور اپنا احسان، فی جمیع امورہ، جمیع امور سے مراد ہے بڑے کام اور چھوٹے کام، سب کے اندر اللہ مجھ پر مہربانی فرمائے۔ ما ظہر منہا وما خفیا، وہ جو ظاہر ہے ان سے امور سے اور وہ جو خفی ہیں، اللہ سب میں مجھ پر مہربانی فرمائے۔ توجہ کریں جی، احتمال ہے کہ مراد وہ ہو جو عام ہو، احوال باطنہ باطنیہ، احوال ظاہریہ، یعنی وہ جو تعلق پکڑتے ہیں دل کے ساتھ، وہ جو تعلق پکڑتے ہیں جوارح کے ساتھ، اللہ سب میں مہربانی فرمائے۔ یا مراد باطنیہ سے بندے کے وہ معاملات ہیں جن پر کوئی بھی مطلع نہیں ہے مگر خاص کر کے بندے کو آپ پتہ اور اللہ کو تو پتہ ہے، جیسے امور جو متعلق ہیں اس کی بیوی کے ساتھ یا اولاد کے ساتھ یا گھر میں ہوتے ہیں، تو اس میں جو غلطیاں ہیں یا اللہ ان میں معافی دے دے۔ وَبِالظَّاہِرِیَّہ سے مراد وہ جو صادر ہوتے ہیں ان کے علاوہ سے، جیسا کہ درس کے ساتھی اور معاملے کے ساتھی، اور احتمال ہے ان دونوں کا اکٹھا۔ اچھا جی، وَأَحْسَنَ لِوَالِدَيْهِ وَلِمَشَائِخِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَمُحِبِّهِ وَإِلَيْهِ، امتن میں خطو تو میں نے کہ احسان فرمائے اللہ تعالیٰ اس کے والدین پر، اس
اپنے آپ کہہ رہے ہیں علامہ حسن مشائخ پر، اولاد پر، محبین پر اور اس کی طرف وَأَدَامَ النِّعَمَ مُسْبَغًا، اور ہمیشہ رکھے اللہ تعالیٰ نعمتیں جو شاملہ ہوں باطن میں اور ظاہر میں، علیہم ان سب پر، کون؟ والدین، مشائخ، ذریت، محب، و علیہ اور خود اس پر، کس پر؟ حسن شرنگ علی پر۔ ہوں شرح دیکھو وَأَحْسَنَ لِوَالِدَيْهِ، یعنی انعام فرمائے اللہ تعالیٰ والدین پر نعمتوں کے کئی قسم، بے انواع نعم، کئی قسموں کی نعمتوں کے ساتھ۔ وَأَحْسَنَ أَنْعَمَ عَلَيْهِ بِأَنْوَاعِ النِّعَمِ، کیونکہ احسان لفظ ہے جو شامل ہے ہر خیر کو، کس کو؟ بالوالدین، آگے جی سمجھ، والدین نال ہر خیر کرو، آج بھی ہر دکھ ماں پیو نو دیو، ہر دکھ روا روا کے انہوں مارو، اے تسی جا کے نہ سروے کرو، ماوا کو پوچھو اے مریض کیوں، یعنی تنو دسن گیا اولاد دی تنگی دی وجہ، رو رو کے مر گیا، مندے کوئی نہیں، میرے سامنے ذلیل ہو رہے نے، آنکھیں نہیں لگ دے، بےزتی کر دے نے، تے آخر انسان کنہ کو لویا جیو، آخر شو دی مریض ہو گئی ہیں۔ کسرت نال سروے کرو، ماما دی مرض دا سبب اج کل دی اولاد خدا دی قسم، پیاواں نو بڈھے کرنے دا سبب پیاواں دے منہ تے چڑیاں پہ گئیاں، اج کل دی نسل اولاد عاقل بالغ کہ جنہاں نے اس نوبت پہنچایا ہے۔ میں غلط کہہ رہے ہیں؟ بے باپ ہر روز محنت کرے کہ بیٹا دھیان سے پڑھو، اور بیٹے کی خبر یہ ہو کہ نہیں پڑھتے، کیا خیال ہے باپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس سے مجھے بتائیں۔ تو دوسرے کو تکلیف دینا ہمیں احساس ہی نہیں ہے، صرف ہمارا جو ہے نا نظام ٹھیک ہونا چاہیے بس۔ یہ بیٹا میں یہ کتاب میں ہے، میں اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو احسان ہے کیا فرما رہے ہیں، یہ ہر خیر کو شامل ہے۔ تو ہر بندہ سوچ سکتا ہے نا کہ میں اپنے والدین کو کیا پیسہ نہ صحیح منہ نال میٹھا بولنا، کسی وقت والد صاحب دے سر نو 2 مٹھیاں بھر دینیاں، پیر کٹ دینے، اور کوئی اور خدمت ہو سکے کر دینی، لیکن اسی کرتے ہیں، سوال ہی نہیں، سارے کو وقت ہی نہیں اس چیز کا۔ اسی باپ کو لک لک کے رہنا ہے، چونکہ ایسا کام ہی کچھ اور کرنا ہے، باپ سامنے ہوگا کہ کہے گا پتر یہ کام غلط ہے نہ کرو، اے بجائے میرا بچہ۔ ویسے ہم شیوخ بھی ہو جاتے ہیں لیکن والدین کے معاملے میں ہم کھوٹے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ کرو کہ احسان لفظ ہے جو شامل ہے ہر خیر، ثم یحتمل، پھر احتمال ہے یہ کہ پڑھا جائے، او والدے تثنیہ پڑھا جائے یہ بھی ٹھیک ہے، اور جمع پڑھی جائے یہ بھی ٹھیک ہے، اور دعا والدین کے لیے مطلوب ہے، یعنی شریعت نے ہم سے مطالبہ کی، اور جتھے مطلوب آوے سائی مطلوب نہیں مراد ہوندا پچھن دور والا، اوتھے مراد ہوندا ہے شریعت ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ یہ کام کرو۔ وہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اولاد نو حکم دیتا ہے کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، سونے محبوب سانو حکم ہے کہ اے ہر بیٹا ہر بیٹی تو اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ اے میرے رب رحمت فرما والدین پر، جیسا کہ پالا ان دونوں نے مجھے بچپنے میں۔ کہ اللہ فرماتے ہیں دعا کر کے تے نال اے بھی آخنے کہ یا اللہ انہاں بچپنے وچ قطرہ ماں دے پیٹ چ رکیا تے 9 مہینے ٹھہریا، پھر جمیا، اس غریبنی نے اپنی چھاتی وچوں دودھ پیچھے پیپ لین نہیں لگی، او جڑی روٹی کھاندی شو دی اون دے وچوں کچھ غذا بنی تے کچھ دودھ بنیا جڑا اساں پیتا ہے۔ پھر 6 سال انہیں اپنے ہاتھ نال ساڈا گند صاف کیتا ہے،
ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਉਦੋਂ 50 ਵਾਲੀ ਦਿਨੇ ਮਾਂ ਕੰਧ ਧੋਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਪਰ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆਖ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਬਚਪਨੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬਾ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕਿੰਨੇ ਪਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਰੱਬਾ ਯਾਨੀ ਸਗੀਰਾ। एहसास दिलाया। अज की नस्ल ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਈਟਮ ਬੰਮ ਪੈਂਦਾ। हम पहचान चढ़ाते हो न जब वो अल्लाह फरमा रहे हैं कमा रब्बयानी सगीरा, कि जैसा या अल्लाह इन्होंने मुझे बचपने में पाला है इन पर रहमत फरमा दे। वहुवा मिफ्ताहुर रिज़्क, वालिदैन के लिए दुआ रिज़्क की चाबी है। वालिदैन के लिए अगर कोई बंदा कहता है मेरा रिज़्क अच्छा हो तो अपने वालिदैन के साथ एहसान करे, अच्छाई करे, गुस्ताखियाँ बदतमीजियाँ छोड़ दे, अल्लाह उसका रिज़्क खोल देगा। और वाले बाज़ उलमा के लिए है कि कम अज कम दुआ वालिदैन के लिए दिन रात में 5 मरतबा करे। वालिदैन के लिए दुआ दिन रात में 5 मरतबा। वो फरमाते हैं जिन्होंने ये कौल किया है ना, गोया के इरादा किया उन बुजुर्गों ने हर फर्जी नमाज के बाद, हर बाद कि रब्बा नग़फ़िरली वली वालिदैया हैं जी। ते ऐसा तो स्पीड ही नहीं लानी होंगी, पता ही नहीं लगता, बट्टे पे उठते हैं गड्डी दे, ठक ठक भी नाल लगते हैं, कड़ल कड़ल भी होंगी। और सलाम फिर गए थे अल्लाह गड्डी भी चलती तो बट्टे पे ठुकते हैं जी। अच्छा जी अगे वेखो, ये भाई जड़ा है ना भाई ये 5 नमाज़ों तो बाद क्यों, इसलिए कि अल्लाह ताला ने मिलाया है एहसान वालिदैन का अपनी इबादत के साथ। ये पुत्र कुरान पाक पढ़ो, वाइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल अल्लाह ताबुदू, अगर पढ़ो तो कोई आखिर है 10 मसद के जामा अकमल कर पहला सपारा है वाइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह की इबादत करो और माँ बाप के साथ एहसान करो। एक जगह पे अनिश्कुर ली वले वालिदैक, मेरा भी शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का भी जी। आप में से कौन है जिसको बाकी सारी अकल है लेकिन कभी माँ बाप के पास बैठकर अदब से ये कहा हो आजिज मिस्कीन हो करके, अब्बा जी आपकी मेहरबानी कि आपने मुझ गरीब को पाला है, शफकत की है, अल्लाह आपको जज़ा दे, अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं अपने वालिद साहब की खिदमत कर सकूं। अगर किसी ने ऐसे प्यार के जुमले बोले अपने वालिद साहब के साथ तो हाथ खड़ा करे। इसलिए कि अल्लाह ताला ने मिलाया एहसान को अब एहसान इलल वालिदैन को अपनी इबादत के साथ। और आज़मुल इबादात कौन है? ईमान के बाद आज़मुल इबादात कौन है? बोलो बाद अल ईमान, मुसलमान होने तो बाद सब तो बड़ी इबादत कौन है? जेड़ी सानू एडी भारी लगदी है, इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अल खाशिईन, ये बड़ी भारी जान ही निकल जाती है। अजान सुनदे शैतान नसदा भार पैंदा है, ये घर बैठे ही भार पैंदा पैंदा। वहिया खमसुन फिल यौम वल लैलते वल मशाइखी, मशाइख ये हुण मशाइख होर ने, उस मशाइख जिन्ना दीन पढ़ाया, जिन्ना दीन पढ़ाया ते दीन पढ़ाया ते नाले आख्या पुत्र आखे लगो दीन दे मुताबिक चलो जिवें तुहाडी बारगाह आलिया च अर्ज कीती जा रही है। ये मशाइख हुण मशाइख ये भी सिर्फ हथ नाल
آتے ہاتھ رکھو تو پھر پتر جو کچھ کہہ رہا ہے جی مسلسل لئی ہو مہینے بعد چکر لائی ہو کرو چکی لیاؤ تو لئی جاؤ تو ساڈے کو تھاپڑا لئی جاؤ یہ مشائخ ہو جنہاں کو دین پڑھیا کی کیتا دین پڑھیا انہاں واسطے بھی دعا کیتی ہے بلیائے من غیر حمزن جمع شیخ دعا لہم مطلوب اساتذہ کے لیے دعا بھی شریعت اس کا مطالبہ کرتی ہے کیونکہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بڑی حدیث ہے کیوں اس لیے کہ یہ جو مشائخ ہیں یہ روحوں کے باپ ہیں جیسا کہ والدین بدنوں کے باپ اشبا جمع شبا شبا بدن نو آدھے نے ابا ساڈے بدن دا باپ ہے تے استاد ساڈے روح دا باپ ہے سمجھے پے ہو ابا ساڈے تے استاد آباء الارواح نے وَذُرِّيَّتِهِ اے نسلِهِ من الذَّرْءٌ بمعنى خلق یعنی جماعت مخلوقین جو اس سے ہے یعنی جنہی میری اولاد ہے وَمُحِبِّي ہے مراد سے محبون لہو حباً ایمانیاً حباً ایمانی حب مثل اس کے کہ محبت کرتے ہیں اس سے اس کے علم اور اس کی طاعت کی وجہ سے اے وجہ ہے کہ اے عالم نے اے نس اے اور اے شریعت مطابق چل رہے نے اے محب آئے وَإِلَّمْ يَكُنْ لِلنَّفْسِ مَيْلٌ لِذَلِكَ اگر نہ ہو نفس کے لیے میلان اس کے لیے وَإِلَيْهِ جی اگر تو کہے ایک سوال اس کا جواب انہاں کہنا وَأَحْسَنَ لِوَالِدَيْهِ پہلے کنہ دا نہ لیا ہے پھر آخر جا کے وَإِلَيْهِ اپنے آپ لوگ پیچھے لے آتا ہے کنے بچ دعا بچ ایک سوال ہے جواب اگر تو سوال کرے کہ مطلوب یعنی وہ شے جو شرع جس کا مطالبہ ہے وہ تقدیم ہے اپنے آپ کی دعا میں پہلے اپنے جو کی دعا تو پھر دوسرے جو جیسا کہ خلیل علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا اغفر لی پہلے بھی بلِ والدیات وللمؤمنین یوم یقوم الحساب بعد میں اور حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دعا مانگی رب اغفر لی یہ پہلے بھی بل والدیا والمن داخل بیت یا مومنن یہ بعد میں ہے جی تو پس کیسے مقدم کیا من ذکرہ کو علیہ پر سمجھے گا جواب بھائی طور کہ جب مقدم کیا اپنے آپ کو پہلے پیچھے دعا میں غفر اللہ لہ ذنوبہ وہاں اپنے آپ کو مقدم کیا ہے تو آسانی ہو گئی ان پر اپنے غیر کی تقدیم اپنے آپ پر ثانیاً دوسرا یہ سجا کی برایت ہوگی اچھا جی سنو توجہ وَأَدَامَ النِّعَمَ مُسْبَاغَةً ہمیشہ رکھے اللہ تعالیٰ نعمت مسباغہ مسباغہ کا معنی عامہ تامہ او وضو اسباغ پورا عامہ تامہ سابغہ کا معنی ہوتا ہے عامہ اس لیے جڑی زرہ ہوتی ہے نا پورے بدن ہوتے اس کو سابغہ قدر سابغہ صوب سابغہ پورا جبہ بدن تے اور مراد یہ ہے کہ انہو یحیط من ذکر بالنعم مراد یہ دعا سے کہ یا اللہ پیچھے جن کا ذکر ہے والدین کا مشائخ کا ذریت کا محبین کا اور مجھ مسکین کا وہ خود بابا جی آپ حسن کہ یا اللہ ان سب کے اوپر تیری نعمتیں ہمیشہ محیط رہے تیری نعمتیں برستی رہے اچھا جی مسئلہ نمبر مڈو شڈو جان اس بات کو کہ واجب ہے ایمان لانا فرض ہے ایمان لانا اس بات کے ساتھ کہ اللہ تعالی دعا قبول کرتا ہے اور عطا کرتا ہے اس کے ساتھ رضامندی
اللہ اس پر راضی ہوتا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور اللہ تعالیٰ بھی دعا کے سبب قضا کو رد کرتا ہے جو معلق ہوتی ہے، اور نفع دیتا اللہ تعالیٰ دعا کے ساتھ زندوں کو بھی فوت شدگان کو بھی۔ دلالت کرتے ہیں سارے مسئلے پر آیات قاطعہ اور احادیث متواترہ۔ جی ایک پیش کر دے اخرج الطبرانی والخطیب من حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ رافعہ کا کیا معنی ہے؟ کیا آپ نے سرکار تک مرفوع کی؟ تو سرکار کا فرمان کیا فرمایا؟ حسنو، خوبصورت کرو، حفاظت کرو اپنے مالوں کی زکوٰۃ کے ساتھ، اپنے مالاں دی حفاظت کرو، کنے نال؟ زکوٰۃ دیو گے تو اللہ تعالی مال دی حفاظت کرے گا، اور علاج کرو اپنے مریضوں کا صدقے کے ساتھ، مریضاں دا علاج کرو کنے نال؟ صدقے نال، صدقہ دیو، اور وَأَعِدُّوا لِلْبَلَايَا الدُّعَاءَ، اور تیار رکھو بلاؤں کے لیے دعا کو، یعنی بلاؤں سے بچنے کے لیے دعا کرتے رہو۔ کیا کرتے رہو؟ دعا کرتے رہو۔ بس اگر ہن سوال جی سوال کر رہا ہے مولوی فضیل کہ استاد جی بڑی دعا کری تھی قبول کو نہیں ہوتے، ان کا جواب جی بس اگر کہا جائے کہ ہم دیکھتے ہیں دائی کو مبالغہ کرتا ہے دعا میں اور تضرع کرتا ہے لیکن استجابت کوئی نہیں ہوتی، موٹا سوال یہی ہے نا، تو جواب سنو۔ ہم کہتے ہیں بے شک دعا کے لیے آداب ہیں اور شروط ہیں، پس وہ جو لائے ان آداب اور شروط کو ہوتا ہے اہل اجابت سے، اور وہ جو چوک جائے ان سے اعتدا اس نے زیادتی کی ہے پس نہیں مستحق ہوتا اجابت کا۔ ایک اور بھی کبھی ایک تو یہ ہے اس لیے قبول نہیں، دوسرا اور بھی کبھی متاخر ہوتی ہے دعا اپنے وقت تک، تقدیر میں یہ ہے کہ دعا آج کی ہے قبول اگلے سال ہوگی، یہ بھی ہے۔ بس بے شک کیونکہ ہر شے کے لیے ایک وقت ہوتا ہے۔ دوجی گل تریجی علاوازی اجابت نہیں بند اسعاف بالمطلوب میں، اجابت یہ نہیں ہے کہ جو مانگے خام خواہ وہی ملے، خام خواہ وہی ملے، بلکہ یہ اجابت حاصل ہوتی ہے ایک کی تین مذکورہ سے، تینہ چیزاں میں جو ایک مل جاندی ہے یہ دعا ٹھیک ہوگی۔ کیڑیاں تین ذرا سنو غور نہ۔ فی قولی صلی اللہ علیہ وسلم سونیا فرمایا نہیں کوئی مسلم جو دعا مانگے کسی دعا کے ساتھ نہ ہو اس دعا میں گناہ اور نہ قطع رحمی، قطع رحمی بھی نہ ہوئے تو گناہ بھی نہ ہوئے، جی ناراض نہ ہوئے جو مکان بھی ہے کی تے گزارے جو کی گڈی شڈی بھی ہے تو روٹی بھی لب دی، ہون آخنا استاد جی دعا کرے کو لات ماٹھے نے، یہ بھی دعا گناہ دی یا ٹھیک ہے بھی یہ ذرا سوچنے والی چاہیے جن میں سارے اسی پھنسے ہیں۔ کوٹھی 2.5-3 کروڑ دی جدوں میں اسی کو دعا کرنے کے لات ماٹھے لے سارے نے بیماری لگی، روٹی کھانے کا مکان بھی ہے روزی دا ٹھیا بھی ہے پر وہ ایڈا وڈا ہو جائے بچوں لگ جائیے تو بس پکے ہی نہ، اے شرط ہے کہ اس میں کیا ہو قطع رحمی بھی نہ ہو۔ تو مگر جب کو مسلمان دعا مانگے مگر عطا فرماتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ بہا اس دعا کے سبب سے تین میں سے ایک، وہ تین کون ہیں؟ یا یہ کہ جلدی کر دیتے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی دعا کو جڑا منگیا وہ دے دیتا، یا یہ کہ
ذخیرہ بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا کو اس کے لیے آخرت میں. یہ جڑا منگیا یہ نہیں دینا، اس دعا دے بدلے نو آخرت میں نعمت دیں گے. اور یا یہ کہ پھیر دیتے اللہ تعالیٰ اس سے سو کو مثل اس کے جے خود شے منگی ہے نا ان دے مقابلے میں جڑی برائی ہے اللہ تعالیٰ او دور کر دیتی، جڑا منگیا اے نہیں دیتا. تیناں وچوں ایک ہن اصل تے تاں ہی دعا قبول سمجھنے میں جڑا منگیا ہے سن، باقی تو پتہ کو نہیں ہوتا. رواه الامام احمد وصححہ الحاکم. اچھا جی، اور کبھی منع کر دیا جاتا ہے بندہ اجابت سے لرفعت مقامہ وقد یجاب کراہت سوالہ. ایک حدیث کا ترجمہ سنو. بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بسا اوقات یوں ہوتا ہے بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو فرماتے ہیں اس کو کچھ نہیں دینا، میں ان دی آواز سننی مینوں بڑی پیاری لگتی، اور روئی جا رہے ہیں منگی جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی شان دے مطابق سن رہے ہیں. دوجا کدی انج ہوندا ہے کہ بندے منگے ہے تے اللہ تعالیٰ فرماتے نے جبریل جلدی نو شے دے، میں دی آواز نہیں سننا چاہتا. اے کراہت سوال ہے، یہ حدیث دا ترجمہ ہے. سمجھدے ہو؟ تے جن نے دعا منگی فوراً قبول، سارے نزدیک تو ولی کامل ہے، یہ مستجاب الدعوات کے درجے پر فیض ہے. تے جن نے منگی یہ نہیں لبا، سارے نزدیک تو بڑا بڑا مجرم ہے. لیکن حدیث پاک میں یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں اس کی آواز سننا چاہتا ہوں، اس کو ابھی دینا نہیں ہے. اور ایک کہ میں نے آواز پسند نہیں، انہوں جلدی نہ دو جڑی شاہ منگ رہے. اور پنجابی بلا تشبیہ جانے مگروں لاؤ یار پرام، پنجابی جی لفظ بولتے نا بھئی یار میں دی شکل نہیں ملتی ہو یار منگدہ مگروں لاؤ اینو اندر سدو ایتھے بہ یار خدا دے بندہ چھٹ بو تیرے نال گپ لانے پھر تینوں دیاں گے پیسے گا یار کنے عرصے بعد تم ملے ہیں. بلا تشبیہ کہہ رہے ایویں ہوندا جی. اچھا جی، اجابت کے شروط سے ہے اخلاص نیت. یہ اخلاص نیت وَمِنْهَا، اور ان شروط سے یہ ہے یہ کہ نہ جلدی طلب کرے اجابت کی. بھی ایسا کو اللہ دے حکم چلانا ہے کہ یا اللہ جی میں دعا کی تھی تو ٹھیک 1.5 منٹ بعد جڑی شمگی بھیج دیو. نوز بلا آرڈر کیتا ہے جی. کیوں؟ لحدیث یستجاب لأحدکم، قبولیت کی جاتی تمہارے ایک کے لیے جب تک یہ جملہ نہ بولے بڑیاں دعا کی تھی قبول ہی نہیں ہوئی. دعوت فلم یستجب لی، فرمایا جب تک یہ جملہ نہ بولے. سمجھ آ رہی کہ بولی ایسی سارے یار بڑی بڑی دعا کیتی ہے پتہ نہیں یہ مسئلہ ہے، یہ سارے بول دیں ایسے. فرمایا جب تک یہ جملہ نہ بولے تب تک دعا قبول ہوتی ہے. یہ شکوہ ہو جاتا ہے. اور حضور قلب بھی شرط ہے. وَأَلَّا يَدُوا بِمُحَرَّمٍ، اور یہ کہ حرام شے کی دعا بھی نہ مانگے. حرام شے کی دعا نہ مانگے. اے دنیا کنی کو کٹھی کرنی ہے تو ساڈا موضوع ہی ختم ہو گیا نا. کٹھی کرنی کنی کو والا تو کام ہی مک گیا نا. اور شرطوں سے کھانا حلال ہو، کس کا؟ دعا کرنے والے کا. پینا حلال ہو، ملبس حلال ہو، اور یہ کہ یقین کرے اجابت کا کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں. اور یہ کہ نام معلق کرے مشیت کے ساتھ، اللہ کی مشیت پر معلق. شرح 40 نوویہ میں شبر خیتی کی جو شرح ہے انہوں نے وہاں یہ لکھا ہے کہ تعلیق سے یہ ہے کہ یوں کہیں اللہم اے اللہ عاملنا، معاملہ کر ہمارے ساتھ، بما اس کا کہ تو اس کا اہل ہے، گویا کہ کأنہ واللہ تعالی عالم. درمیان میں اس لیے کہتے ہیں کہ جو شرح کر رہے ہیں اللہ بہتر جانے، اس طرح ہو گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان عاملتنا، یا اللہ اگر تو ہمارے ساتھ معاملہ کرے نا تو پھر وہ معاملہ کرنا ہے جس کا تو اہل ہے. یہ ہے تعلیق، انج نہیں. اور اسی شروط سے ہے
یہ کہ نہ دعا مانگے مستحیل کی، نہ دعا مانگے